50 سے زیادہ سال گزر گئے. اس میں تقریباً سن 97 سے لے کر اب تک میں پشتو میں قرآن کی خدمت کر رہا تھا اور کر رہا ہوں، اور الحمدللہ بہت سارے پختون مسلمان سمجھ بھی رہے ہیں اور قبول بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآنی فکر سے بہت سارے عوام وابستہ بھی ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. ساتھیوں کے اصرار اور خود غور خوض کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ جس طرح کے پٹھانوں کا ہمارے اوپر حق ہے، اسی طرح اردو زبان والوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اردو زبان میں اللہ کا کلام عوام کے سامنے پیش کریں. علماء کو میرے ساتھ اللہ ہدایت دے، علماء کو ایک منظم سازش کے تحت درس نظامی میں وہ کورس پڑھایا جا رہا ہے جس کورس کے پڑھنے کے بعد جس طرح کے علماء اسکول اور کالج والوں کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ یہ لاڈ میں کالے کا نظام تعلیم ہے، اس سے خیر کی توقع نہیں، تو ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کا جو درس نظامی ہے دینی مدرسوں میں، وہ بھی شیعوں کا مرتب کردہ اور گندے عقائد اور نظریات والوں کا تیار کردہ ایک کورس ہے جس سے قرآن کی خدمت برائے نام دیگر کتابوں کی خدمت زیادہ ہوتی ہے. صرف کی خدمت، نحو کی خدمت، معانی کی خدمت، بلاغت کی خدمت، صیغوں کی خدمت اور ترکیب کی خدمت، منطق کی خدمت، اصول فقہ کی خدمت، اصول قرآن کی خدمت، اصول حدیث کی خدمت اور علم رجال کی خدمت، یہ کرتے کرتے آدمی 70 سال سے اباؤ ہو کر کے رب العالمین کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن قرآن کی خدمت کا موقع نہیں ملتا. اور ان تمام علوم نے قرآن کریم کو نوکرانی اور لونڈی بنا دی ہے. یہ تمام علوم قرآن کریم کے اوپر ایسے حاوی کر دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان قرآنی آیت سنا کر کے استدلال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو درس نظامی شیعوں کے مرتب کردہ درس نظامی کا فارغ مولوی اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کی آیت کو ستیاناش کر دیتا ہے، اور اس مسلمان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا حق ہے کہ تم قرآن کی آیت سناتے ہو؟ تمہیں اس کی ترکیب آتی ہے؟ تمہیں یہ صیغہ معلوم ہے؟ تم نے صرف پڑھی ہے؟ تم نے نحو پڑھا ہے؟ تمہیں اصول حدیث آتی ہے؟ تمہیں اصول حدیث کا ادراک ہے؟ تو اس طرح حملے کر کے اس مسلمان کو خاموش کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے قرآن کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. اگر کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا آدمی کہیں قرآن کریم کی ایک آیت سنا کر کے استدلال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی اس کے مقابلے میں آیت پیش کر کے، نہ حدیث پیش کر کے، اس کی آیت کو ملیامیٹ کر دیتا ہے، اور یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم اپنا معنی خود متعین نہیں کر سکتا جب تک اس کا معنی احادیث، روایات اور علماء اور مشائخ اس کا معنی مرتب نہ کرے. تو اس انداز سے، ایک اچھے انداز سے، ایک محبت والے انداز سے قرآن کریم کو غلام بنا دیا گیا ہے، دوسری علوم کا نوکر بنا دیا گیا ہے، دوسرے علوم سے اس کو دبا دیا گیا ہے.
لہٰذا قرآن کریم نہ اپنا معنی متعین کر سکتا ہے، نہ قرآن کریم اپنا کوئی حکم سنا سکتا ہے، نہ قرآن کریم کسی معاشرے کو تربیت دے سکتا ہے، بلکہ قرآن محتاج بنا دیا